السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و خیریت سے ہوں گے اور خوش باش ہوں. ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے ہماری فیملی میں ہمارے ساتھ ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. جیسے کہ آج کل ہر ایک انسان کو ایک عادت ہے اپنا موبائل ساتھ لے کر چلنے کی. تو اگر موبائل غلطی سے انسان کہیں گھر میں بھول جائے تو ایک دم سے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار میں موبائل گھر پر بھول گیا، مجھے فلاں بھی کال کر سکتا ہے، فلاں بھی کال کر سکتا ہے، فلاں بھی کال ہو سکتی ہے. تو بہت ٹینشن میں رہتا ہے. اگر موبائل وہ ساتھ لے جائے تو اسے چاہے صبح سے لے کے شام تک کوئی پوچھے ہی نہ بھائی کہ تم کیسے ہو، تم کہاں ہو، تم نے کچھ کھایا ہے، کچھ پیا ہے، تم اپنی خیر و خیریت بتا دو. یہ دو چیزیں ہیں. اگر وہ ساتھ میں ہے موبائل تو انسان تھوڑا سا بے فکر ہوتا ہے کہ نکال کر دیکھ لیتا ہے کسی کی کال تو نہیں آئی، میں کام میں مصروف تھا. ہر ایک انسان کی علیحدہ علیحدہ کیٹیگری ہے کام میں. کہیں شور شرابے میں کام کرتے ہیں، کہیں آفس میں کام کرتے ہیں، تو اس حساب سے موبائل نکال کر ہم لوگ چیک کر لیتے ہیں. تو آج کچھ دن پہلے ایسا ہوا کہ میرا موبائل، میں اپنا بتا رہا ہوں کہ میرا موبائل جو ہے نا وہ فریز ہو گیا. کہہ لیں وہ نہ ہاں کر رہا تھا نہ کر رہا تھا. سونے سے پہلے چند سیکنڈ میں نے اچھا ہاتھوں سے چھوڑا اور وہ جب میں رات کو میری آنکھ کھلی، کسی دوسری جگہ میں کام پر گیا ہوا تھا، تو جب دیکھا تو وہ اس کے اوپر ریڈمی لکھا آ رہا تھا، صرف اس کا جو کمپنی کا نام تھا. میں نے صبح کا الارم لگایا ہوتا ہے کہ صبح ٹائم سے اٹھنا ہے، کام کے لیے تیار ہونا. تو وہ اسی فکر کے ساتھ کہ شاید یہ بھی ٹھیک ہو جائے. سم ٹائم خود موبائل ایک دفعہ ریفریش خود سے ہو جاتا ہے، اس کا سسٹم موبائلوں میں ہوتا ہے، ریفریش کر لیتا ہے، خود کو بند کرتا ہے، آف آن کر لیتا ہے. تو اسی چیز کو لے کر میں تھوڑا سا ایزی ہو گیا کہ شاید یہ خود سے ٹھیک ہو جائے، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوا. وہ میں صبح کام پر چلا گیا، موبائل کو بار بار نکال کر دیکھوں، اس کو آن آف کروں، کچھ بھی نہیں، صرف اس کے اوپر ریڈمی لکھا آ رہا تھا اور وہ چلتا جا رہا تھا سسٹم. میرے ساتھ جو لڑکا کام کرتا ہے وہ بھی پریشان مجھے لے کر کے کہ آپ گھر میں رابطہ کر لیں، لیکن اس کے پاس بھی ایک لیٹسٹ موبائل تھا جو میری ہیلپ نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ چاہتا تھا اس کا موبائل میری ہیلپ کرے، میں گھر میں کسی کے ساتھ رابطے میں آ جاؤں. تو کہہ لیں جیسے کلیپنگ دو ہاتھوں سے ہوتی ہے، تو ایک ہاتھ اکیلا ہوا میں گھومے پھرے تو وہ کچھ نہیں ہو سکتا. اس کے پاس موبائل تو تھا لیکن اس کے پاس وہ بیلنس نہیں تھا کہ میں اپنے گھر میں رابطہ کر سکوں. اس کے پاس نیٹ تھا لیکن مجھے باہر سے یاد نہیں تھے گھر کے نمبر کہ میں کسی کے ساتھ رابطہ کرنا. تو اسی طرح کرتے کراتے یہ مسئلہ بن گیا، گھر والے پریشان. چلیں وہ تو رابطہ ہو گیا. آج صبح میں پھر اسی حالت میں کہ میں کسی جگہ پر کام لگا ہوا تھا، تو وہاں پر گھر کے نزدیک سے مراد کے 1 گھنٹے کی ڈرائیو پر تھا میں. تو میرے موبائل میں صبح وہ بیلنس نہ نیٹ تھا اور نہ ہی میرے پاس بیلنس تھا کہ میں اپنے گھر میں رابطہ کر سکوں یا دیکھ سکوں. اور اسی فکر میں بار بار موبائل نکال کر دیکھ رہا ہوں کہ گھر والے دیکھیں گے. اس دن کی طرح کہ نیٹ آف جا رہا ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی کال نہیں ہے. نکال کر دیکھ رہا ہوں، میں نے کہا شاید گھر لوکل فون سے کال آ جائے. تو وہ نہ تو کال آ رہی تھی. میں نے تو اسے 50 دفعہ نکالا، ڈالتا میں لیفٹ سے رائٹ پر تو ڈھونڈتا میں اسے لیفٹ والی جیب میں تھا کہ شاید موبائل کہاں چلا گیا. موبائل ایک جیب سے نکال کر دوسری جیب میں ڈال دیتا تھا اور وہ فرسٹ جیب میں ڈھونڈنا ہوتا تھا کہ میرا موبائل کہاں چلا گیا. تو اسی طرح یہ چھوٹے چھوٹے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. سم ٹائم ہم بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. اس دن میں اتنا پریشان نہیں تھا جتنے میرے گھر والے پریشان تھے. آج میں بہت زیادہ پریشان تھا اور میرے گھر والے ایزی تھے. تو میں آج آ کر بتا رہا تھا کہ میرا نیٹ آف تھا صبح سے. تو میرے گھر والے خوشی سے مجھے پوچھ رہے تھے کہ آپ کو صبح سے نیٹ آف تھا. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا نا، کہ اس دن میں نارمل تھا اور یہ پریشان تھے، آج میں پریشان تھا اور یہ نارمل تھے. تو اسی طرح یہ فیملی میں یہ چیز اونچ نیچ چلتی رہتی ہے. تو ہمیں چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق میں ایک دوسرے کو برداشت کرنا، یہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کوئی بھی یا نیگیٹو چیز نہ ایسی سوچنی جس سے دوسرا پریشان ہو. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.